بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدنان آن لائن کلاس .net کی جانب سے تمام ساتھیوں کو، دوستوں کو السلام علیکم۔ آج سے انشاءاللہ اس ویڈیو میں، اس سلسلہ وار ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں ایک نیا ٹاپک جس کا نام ہے ای کامرس۔ آج کل انٹرنیٹ کی دنیا میں سب کو معلوم ہے کہ زیادہ تر کام جو بزنس کا ہوگا، جو مستقبل میں ہوگا، جو لوگ اس پر توجہ دیں گے، یعنی کہ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کوئی چیز پرچیز کریں گے یا کوئی چیز بیچیں گے، تو اٹ از کالڈ ای کامرس۔ ای کامرس کسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، کس مقصد کے لیے یوز ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اس کی ٹائپس کتنی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں نا کہ ای کامرس کہتے کسے ہیں، واٹ از ای کامرس۔ ای کا مطلب الیکٹرانک، کامرس کا مطلب تجارت کو کہتے ہیں اردو میں اگر ہم کہہ سکیں، تو اس کی ڈیفینیشن آپ دیکھ لیں۔ الیکٹرانک کامرس یعنی کہ اگر آپ نے کوئی چیز، کوئی پروڈکٹس یا گڈز بیچنی ہو یا خریدنی ہو، اچھا ضروری نہیں ہے کوئی آپ نے کوئی فزیکل چیز بیچنی ہو، کوئی اپنے آپ نے کوئی سروسز اپنی بیچنی ہو، کوئی اسکل آتی ہو آپ کو، کوئی اسکل آتی ہے، کوئی آپ کو ہنر آتا ہے، وہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سیل آؤٹ کرنا چاہوں یا کسی کا ہنر آپ لینا چاہیں، تو اس کو بھی کامرس میں شمار کرتے ہیں۔ تو آج کل جتنا بھی زیادہ تر جو نیٹ کی دنیا میں کام ہو رہا ہے، جس پہ توجہ دی جا رہی ہے، وہ یہی ہے کہ بھئی ای کامرس میں ہم کس طرح اپنا لوہا بنوائیں، چاہے وہ آپ ویب سائٹ کے ذریعے، چاہے آپ کوئی ایپ بنائیں اس کے ذریعے۔ تو یہ یاد رکھیں، ای کامرس کی شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن ہونا چاہیے۔ نیٹ ہوگا، ویب ہوگا تو آپ کا ای کامرس ہوگا، نہیں ہوگا تو ای کامرس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہے، بائنگ اینڈ سیلنگ دا گڈز اینڈ سروسز۔ ٹھیک ہے جی، وایا الیکٹرانک نیٹورک، الیکٹرانک نیٹورک کے ذریعے اپنی چیزیں بیچنا یا سروسز بیچنا، اٹ از کالڈ ای کامرس۔ یہ کام کس طرح کرتا ہے جی ای کامرس؟ تو ابھی میں نے بتایا کہ یار انٹرنیٹ کا کنیکشن ہونا چاہیے، تو پاورڈ بائی دا انٹرنیٹ۔ دیکھیں ای کامرس از پاورڈ بائی دا انٹرنیٹ، جہاں کسٹمر جو ہے، کوئی گاہک جو ہے، کوئی کسٹمر جو ہے، آن لائن سٹور کے ذریعے اپنا ایکسیس حاصل کر سکے۔ آپ لاگ ان کریں گے، یوزر نیم پاسورڈ دیں گے، ٹھیک ہے، کسٹمر ہے، یوزر نیم پاسورڈ دے گا، وہ ایکسیس کر لے گا کسی چیز کو کہ یار میں نے یہ چیز خریدنی ہے، وہ سٹور میں چلا جائے گا، آن لائن سٹور میں جائے گا، وہاں سے براؤز کرے گا، کوئی چیز سلیکٹ کرے گا اور وہاں سے پرچیز کر لے گا، چاہے وہ سروسز ہوں، چاہے وہ پروڈکٹس ہوں، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو۔ تو ای کامرس کام اس طرح کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی ٹائپس کتنی ہیں، ہاؤ مینی ٹائپس آف ای کامرس؟ تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک گراف دکھایا گیا، یہ مختلف قسم کے ٹائپس ہیں ای کامرس کے، یہ اس کو ہم تفصیلاً ذکر کریں گے آگے۔ یہ بی جو نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے بزنس، سی جو نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کنزیومر یا کسٹمر، اے جو نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے ایڈمنسٹریٹر، ٹھیک ہے جی۔ تو یعنی کہ بزنس ٹو بزنس، کسٹمر ٹو کسٹمر، کسٹمر ٹو بزنس، بزنس ٹو ایڈمنسٹریٹر، ٹھیک ہے، کسٹمر ٹو ایڈمنسٹریٹر، ٹھیک ہے، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو۔ اسی طرح بزنس ٹو کسٹمر، یہ مختلف ٹائپس ہیں ای کامرس کی۔ تو ایک ایک کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ بزنس ٹو بزنس ای کامرس کیا ہوتا ہے؟ نام سے ظاہر ہے کہ یار ایک بزنس ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی کارخانہ ہے، کوئی بزنس ہے، اگر وہ اپنی پروڈکٹ کسی دوسرے کارخانے کو، کسی دوسرے بزنس کو بیچنا چاہے تو اٹ از کالڈ بزنس ٹو بزنس۔ ای کامرس کی وہ ٹائپ جس میں آپ نے کوئی پروڈکٹس یا کوئی سروسز انڈیویجول نہیں، ایک خاص بندہ نہیں، پورے کے پورے بزنس کو دینا چاہے، پورے کے پورے ادارے کو دینا چاہے، ٹھیک ہے، اٹ از کالڈ بزنس ٹو بزنس ای کامرس۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا، چاہے وہ پروڈکٹس ہوں، چاہے وہ سروسز ہوں، چاہے وہ انفارمیشن ہو، بٹوین بزنسز، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ بزنسز کے درمیان، کاروبار ایک فرد کے نہیں، پورا کا پورا ادارے کو آپ نے کوئی کاروبار آپ نے بیچنا ہے یا خریدنا ہے۔ کاروبار میں آپ کو میں نے بتا دیا پروڈکٹس آ سکتے ہیں، سروسز آ سکتی ہیں، انفارمیشن آ سکتا ہے، یہ تینوں چیزیں تو لازمی ہے نا۔ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز ہو سکتی ہے جو آپ نے بائی کرنی ہو، خریدنی ہو یا سیل کرنی ہو، یعنی کہ بیچنی ہو۔ تو بزنس ٹو بزنس ای کامرس کا مطلب یہ ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے بزنس ٹو کنزیومر، یعنی کہ کسٹمر کہہ لیں، یعنی کہ ایک بزنس ہے، ایک پورا ادارہ ہے،
وہ اپنی کوئی چیز کسی کسٹمر کو بیچنا چاہتا ہے، کسی خاص فرد کو بیچنا چاہتا ہے، بزنس کو نہیں، کنزیومر کو، ایک واحد شخص کو، تو اٹ از کالڈ بزنس ٹو کنزیومر ای کامرس. اس کی اگر ڈیفینیشن دیکھنا چاہیں تو وہ یہ اس طرح ہوگی: وین دا بزنس سیل پروڈکٹس یا سروسز یا انفارمیشن ڈائریکٹلی ٹو دا کنزیومر. کنزیومر کو بیچنا چاہے، پورا بزنس جو ہے ایک ادارہ ہے وہ اپنی کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے کسی خاص بندے کو، تو اٹ از کالڈ بزنس ٹو کنزیومر. اس کی سب سے بہترین مثال آج کل آپ یہ کہہ سکتے ہیں، آج کل امیزون ہے، آج کل علی بابا ہے، آج کل دراز ہے، یہ مختلف ویب سائٹس ہیں، ٹھیک ہے، جو ای کامرس کی ویب سائٹس ہیں. تو یہ سب سے بہترین مثال ہے. دا موسٹ ریکوگنائزڈ ایگزامپل آف دیس سائٹ از امیزون ہے. اس کے علاوہ آپ کو میں نے بتا دیا علی بابا ہے، دراز ہے، اور بہت سی ویب سائٹیں ہیں جس کے ذریعے پورا کا پورا ادارہ جو ہے کسی خاص بندے کو اپنی کوئی پروڈکٹ بیچتا ہے. اٹ از کالڈ بزنس ٹو کنزیومر. اچھا، ایک ہوتا ہے کنزیومر ٹو کنزیومر، یعنی کہ ایک خاص بندہ ہے خاص بندے کو، ایک بندہ ایک شخص کسی ایک شخص کو کوئی چیز بیچنا چاہے، اٹ از کالڈ کنزیومر ٹو کنزیومر یا کسٹمر ٹو کسٹمر بھی کہہ سکتے ہیں. تو کنزیومر ٹریڈ پروڈکٹس یا سروسز یا انفارمیشن. ای کامرس میں یہ یاد رکھنا کہ پروڈکٹس ہو سکتی ہیں، سروسز ہو سکتی ہیں، یا کوئی انفارمیشن ہو سکتی ہے. اگر دوسرے کنزیومر کو بیچنا چاہے وہ بھی آن لائن تو اٹ از کالڈ کنزیومر ٹو کنزیومر ای کامرس. ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے بات. اب کنزیومر تو ظاہر بات ہے، ابھی میں نے بتا چکا ہوں کہ کنزیومر یا تو پروڈکٹس بیچے گا یا سروسز بیچے گا یا اپنی انفارمیشن کو شیئر کرے گا. کس سے؟ دوسرے کنزیومر سے، بزنس سے نہیں، کنزیومر سے. کنزیومر ٹو کنزیومر، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. تو دس از اے تھرڈ ٹائپ آف ای کامرس. اب آتے ہیں ذرا فورتھ ٹائپ کی طرف، یعنی کہ کنزیومر ٹو بزنس. ایک خاص بندہ ہے، ایک شخص ہے، وہ اپنی کوئی پروڈکٹ ہے یا سروسز ہے یا کوئی انفارمیشن ہے کسی دوسرے بزنس کو بیچنا چاہتا ہے، تو اٹ از کالڈ کنزیومر ٹو بزنس. تو کنزیومر ٹو میک دیئر پروڈکٹس اینڈ سروسز اویلیبل ٹو دا فار کمپنیز. پورے کمپنی کو دینا چاہتا ہے. اپنی کوئی چیز ہے میں نے بنائی ہے، میں نے سافٹ ویئر بنا دیا، میں نے کوئی پروڈکٹ بنا دیا، وہ میں کسی ادارے کو بیچنا چاہتا ہوں، تو اٹ از کالڈ کنزیومر ٹو بزنس. اس کی بہترین مثال آئی اسٹاک ہے. یہ ویب سائٹ ہے، آپ نے کوئی پکچر بنائی یا آپ نے کوئی خاص چیز بنائی ہے، وہ آئی اسٹاک میں دے دے. یہ تو ایک مثال میں نے دی ہے، اس کے علاوہ بہت سی ہیں. اسی طرح ایک جاب بورڈ کی ویب سائٹ ہے. آپ کو اسکل آتی ہے، آپ کو ٹھیک ہے، آپ نے آتی کوئی بھی اسکل آتی ہے، تو اپنی اسکل آپ بیچنا چاہتے ہیں کسی ادارے کو، کسی بزنس کو، تو اٹ از کالڈ کنزیومر ٹو بزنس. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک ٹائپ ہوتی ہے بزنس ٹو ایڈمنسٹریٹر. یہ کون سی ٹائپ ہے جی ای کامرس کی؟ یعنی کہ ایک بزنس ہے، ایک ادارہ ہے، وہ اپنی پروڈکٹس یا اپنی انفارمیشن یا اپنی کوئی بھی سروسز دینا چاہتا ہے خاص ایڈمنسٹریٹر کو، ایک خاص بندہ. ایڈمنسٹریٹر کا آپ یہ مطلب سمجھ لیں کہ یہاں گورنمنٹ کی ایجنسیز ہیں، گورنمنٹ کا ادارہ ہے، گورنمنٹ باڈیز ہیں، کوئی خاص ایڈمنسٹریشن کی ویب سائٹ ہے. تو ٹرانزیکشن کنڈکٹڈ آن لائن بٹوین دا کمپنیز اینڈ پبلک ایڈمنسٹریشن اور گورنمنٹ باڈیز. تو یہ یاد رکھیں جی، بزنس ٹو ایڈمنسٹریٹر کا مطلب یہی ہے ای کامرس میں. اس کے علاوہ ایک اور ٹائپ ہے جس کے اچھا اس کی مثال آپ دیکھ لیں پہلے تو. اس کی بہترین مثال ہے ای گورنمنٹ کی. آج کل کے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ آپس میں اگر لیٹر شیئر کریں، کوئی چیز شیئر کریں، تو مطلب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ای گورنمنٹ کا جو ایگزامپل ہے وہ بزنس ٹو ایڈمنسٹریٹر کی ایگزامپل ہو سکتی ہے. اچھا، اسی طرح ایک اور ایگزامپل ہے جسے کہتے ہیں کنزیومر ٹو ایڈمنسٹریٹر. ایک ہوتا ہے بزنس ٹو ایڈمنسٹریٹر، ایک ہوتا ہے کنزیومر ٹو ایڈمنسٹریٹر. کنزیومر کا مطلب خاص بندہ، اپنے خاص ایک آدمی جو اپنی سروسز، اپنی انفارمیشن جو ہے ایڈمنسٹریٹر یعنی کہ گورنمنٹ ایجنسیز کو دینا چاہے. ٹھیک ہے، تو اٹ از کالڈ کنزیومر ٹو ایڈمنسٹریٹر. ابھی دیکھیں جی، یعنی کہ ٹرانزیکشن کنڈکٹڈ آن لائن بٹوین دا انڈیویجل کنزیومر، ایک خاص بندہ، ایک انڈیویجل آدمی جو اپنی سروسز یا کوئی بھی انفارمیشن کس کو دے، پبلک ایڈمنسٹریشن کو دے یا گورنمنٹ باڈیز کو دے. تو اٹ از کالڈ کنزیومر ٹو ایڈمنسٹریشن ای کامرس. یہ کچھ ٹائپس ہو گئی جی ای کامرس کی. آج کل موبائل کے دور میں ایک نئی ای کامرس کی ٹرم آئی ہے جسے کہہ سکتے ہیں آپ موبائل ای کامرس. ہے وہی، کوئی مسئلہ نہیں، وہی پرانی وہ ہے، بس موبائل آ گیا بیچ میں، اور کیا نام ہے، اور کچھ
خاص مقصد نہیں. اٹ از کالڈ موبائل کامرس. ان دا ٹائپ آف دا ای کامرس, یہ بھی ای کامرس کی ٹائپ ہے جس میں بس یہ یاد رکھیں آن لائن سیلنگ وغیرہ سب کچھ ہوتی ہے لیکن موبائل کے ذریعے ہوتی ہے. ٹرانزیکشن جتنی بھی ہوگی موبائل کے ذریعے ہوگی. تو ظاہر بات ہے تو وہی نا, ہے تو ای کامرس ہی, بس موبائل بیچ میں آ گیا تو موبائل کامرس کہہ رہی ہے اس کو. اب آتے ہیں جی اس کے کچھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. یہ آپ کے سامنے گراف ہے, یہ ایڈوانٹیجز آپ کے سامنے لکھے ہیں, نیچے ڈس ایڈوانٹیجز لکھے ہیں. اس کو تفصیلاً ہم ڈسکس کرتے ہیں سلائیڈز میں. یہ ایڈوانٹیجز آپ کے سامنے ہیں ای کامرس کی, اور کیا کیا نقصان ہے اور کیا کیا فائدے ہیں, تو ہم یہ آگے اب ڈسکس کریں گے. یہ چارٹ کی شکل میں آپ کو بتایا گیا ہے. آئیے ذرا ڈسکس کرتے ہیں ایک ایک کے بارے میں. تو سب سے پہلا فائدہ ای کامرس کا ہے یہ کہ اویلیبلٹی, ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے. آپ دن ہو رات ہو کوئی بھی چیز منگوانا چاہیں, چاہے دن کا کوئی پہر ہو رات کا کوئی پہر ہو, کوئی آپ نے چیز منگوانی ہے یا خریدنی ہے, آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ یار دکان بند ملے گی, ٹھیک ہے, یار وہ دکاندار ہوگا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. ای کامرس کا تو فائدہ یہ ہے کہ ہر وقت اویلیبل ہو, 24 گھنٹے 24/7 ساتوں دن میں 24 گھنٹے آپ کو چیز اویلیبل ہوگی, ٹھیک ہے. وزٹرز کبھی بھی جا سکتا ہے, براؤز کر سکتا ہے, شاپ کر سکتا ہے ایٹ اینی ٹائم. تو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ای کامرس کا اویلیبلٹی ہے. ایک اور ایڈوانٹیج ہے اسپیڈ آف ایکسیس آپ بڑی جلدی کریں گے. نیٹ کھولا, موبائل کھولا, جلدی سے آپ نے براؤز کیا, لاگ ان کیا اور اب پہنچ گئے. یہ تو نہیں کہ آپ نے گاڑی نکالی جی جائیں گے, پیدل جائیں گے, موٹر سائیکل پہ جائیں گے, گاڑی پہ جائیں گے, دکان میں جائیں گے, چیزیں خریدیں گے, کتنا دیر لگے گی. یہاں اسپیڈ آف ایکسیس ہے, منٹوں میں کام ہوگا. سیکنڈوں میں تو چلے کہہ رہے ہیں, منٹوں میں کام ہو جائے گا. آپ نے کوئی چیز منگوانی ہے, خریدنی ہے, منٹوں میں کام ہوگا. اسپیڈ آف ایکسیس. تو ای کامرس سائٹس رن کوئکلی, جلدی کام کرے گی بنسبت آپ کے جو مینول طریقے ہیں کامرس کے. تو یعنی کہ پروڈکٹس جتنے بھی پیجز ہیں اس کی آپ جلدی سے جا کے شاپنگ کریں, کارٹ میں چلے جائیں, ایڈ ٹو کارٹ کریں, اس کو لوڈ کریں, اور چند سیکنڈ میں آپ نے پرچیزنگ کر لی, مکمل ہو گئی. تو یہ اسپیڈ آف ایکسیس بھی ایک اس کا فائدہ ہے ای کامرس کا. ای کامرس کا تیسرا فائدہ آپ سے کہہ سکتے ہیں وائڈ اویلیبلٹی. ایک تو اویلیبلٹی ہے نا, وائڈ اویلیبلٹی کا مطلب یہی ہے کہ یار ہر جگہ اویلیبل ہے چیز, چاہے دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں, ہر آپ کو چیز اویلیبل ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ یار میں ایک شہر میں ہوں, دوسرے شہر میں چیز نہیں ملے گی. عام کامرس میں تو یہی ہوتا ہے نا, ایک شہر میں چیز ہے دوسرے میں منگوانی پڑے گی, یار کس طرح منگواؤں میں. تو یہاں تو ہر جگہ آپ کو چیز اویلیبل ہوگی, وائڈ اویلیبل ہو. ای کامرس انیبلز برانڈ ٹو میک اینڈ وائڈ ارے آف پروڈکٹس اویلیبل. ہر جگہ اویلیبل ہو سکتی ہے یہ ای کامرس میں. یہ سب سے بڑا تیسرا فائدہ ہو سکتا ہے. چوتھا ایڈوانٹیج آپ سمجھ لیں جی ای کامرس کا ہے ایزی ایکسیسبلٹی. آپ ایکسیس کر سکتے ہیں ایزیلی, یعنی کہ آپ نے بس یوزر نیم پاسورڈ دینا ہے اور آپ کسی ویب سائٹ میں چلے جائیں, دراز میں چلے جائیں, ٹھیک ہے, آپ امیزون میں چلے جائیں, علی بابا میں چلے جائیں, آپ بس یوزر نیم پاسورڈ دیں اور آپ بس اپنی چیز کو سلیکٹ کریں اور چیزیں خرید لیں. تو ایزی ایکسیسیبل ہے. تو وزٹر کین براؤز پروڈکٹس کیٹیگری پیجز اینڈ یوز دا سائٹ سرچ فیچرز اینڈ فائنڈ دا پروڈکٹ امیڈیٹلی. جلد از جلد اپنی چیزیں آپ امیڈیٹ طریقے سے منگوا سکتے ہیں یا بیچ سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک فائدہ ہے, ایڈوانٹیج ہے ای کامرس کا, ایزی ایکسیسیبلٹی. ایک اور فائدہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل ریچ. ابھی میں نے بتایا وائڈ اویلیبل اور انٹرنیشنل ریچ تقریباً ایک ہی ہے. دنیا کے ہر کونے میں آپ کی پروڈکٹ ملے گی, ہر کونے میں, چاہے جہاں بھی ہوں آپ, ٹھیک ہے. علی بابا کی مثال لے لیں, امیزون کی مثال لے لیں, دراز کی مثال لے لیں, دنیا کے کسی کونے میں آپ نے کوئی چیز منگوانی ہے, بس یوزر نیم پاسورڈ دیں, آپ کے پاس سامنے آ جائے گی چیزیں. تو انٹرنیشنل ریچ ہے جی. With the e-commerce business can sell to any customer who can access the web. جو ویب پہ ایکسیس کرتا ہے, انٹرنیٹ اس کے پاس ہے, تو بس آپ اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں. یعنی کہ ای کامرس میں سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل ریچ ہے جی. لو کاسٹ ہے, اتنا مہنگا ذریعہ نہیں ہے ای کامرس. فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ مینول میں تو یہ ہوتا تھا نا, بھی گاڑی نکالیں, جانا ہے, دور جانا ہے, چیزیں خریدنی ہیں, پیٹرول خرچہ ہے, یا پیدل جاؤ گے یا گاڑی میں جاؤ گے, وقت لگے گا, ٹھیک ہے. تو ای کامرس میں تو یہ ہے بس آپ نے یوزر نیم پاسورڈ دیں, انٹرنیٹ کنیکشن ہے, ٹھیک ہے, لیکن خرچہ ہے, لیکن عام کامرس سے کم ہے, لوور کاسٹ ہے, خرچہ اتنا زیادہ نہیں ہے.
تو ای کامرس بزنس اوائڈ دا کاسٹ ایسوسیٹ ود دا فزیکل اسٹور. فزیکل اسٹور میں تو آپ کو جانا پڑے گا, وقت لگانا پڑے گا, پیٹرول خرچ کرنا پڑے گا, جس طرح بھی ہو, یعنی کہ ہاں رینٹ دینا پڑے گا. آپ نے کوئی اسٹور ہے, آپ نے کوئی دکان کھولی ہوئی ہے, آپ نے کرایہ دینا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو یہ اس جھنجھٹ سے جان چھوڑنے کے لیے آپ کا ای کامرس کا فائدہ ہے لوور کاسٹ. اب آتے ہیں ذرا اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کی طرف کہ اس کے نقصانات کیا کیا ہیں. جو چیز انسان نے بنائی ہے اس کے فائدے بھی ہیں, نقصان بھی ہیں. تو ڈس ایڈوانٹیجز دیکھ لیتے ہیں کیا کیا نقصان ہے جی ای کامرس کے. تو سب سے پہلا نقصان ڈس ایڈوانٹیج ہمیں یہی نظر آتا ہے جی, لمیٹڈ کسٹمر سروسز. کوئی مسئلہ آ جائے, کوئی مطلب چیز میں نے خرید لی, یا میں نے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یار یہ چیز صحیح بھی ہے کہ نہیں, میں نے خریدنی چاہیے کہ نہیں. اب میں نے فون کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس بندے کو یار کہ یار میں نے بات کرنی ہے بھائی آپ سے یہ چیز خریدنی ہے کہ نہیں خریدنی. تو یار وہ بندہ ایکسیسیبل نہیں ہے, فون بزی جا رہا ہے. تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے جی ای کامرس میں, یعنی کہ لمیٹڈ کسٹمر سروس. کسٹمر سروس ملے گی تو صحیح, لیکن لمیٹڈ ٹائم میں, یعنی کہ ہر وقت تو میسر نہیں ہوگا. بندہ کسی وقت بزی ہو سکتا ہے, کسی وقت لائن بزی ہو سکتی ہے. ہاں جی, اکثر ہوتا ہے نا کہ لائن از بزی, یعنی کہ ہولڈ میں جائیں, ہولڈ کریں جی فون, آپ کو ابھی ہم بندے سے بات کرواتے ہیں. تو یہ ایک ڈس ایڈوانٹیجز ہو سکتا ہے کہ یعنی آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے, لیکن میں معلومات کرنا چاہتا ہوں کہ یار یہ چیز کیسی ہے, کتنی وقت میں پہنچے گی. تو میں کسٹمر جو ہے وہ سروسز کے بارے میں کسی سے معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے, لیکن فون نمبر کی وجہ سے, فون لائن کی وجہ سے وہ بزی ہے, یا کچھ اوور کھانے کا ٹائم ہے, یا رات کا ٹائم ہے. تو یہ کچھ ایک کہہ سکتے ہیں کہ نقصان ہو سکتا ہے ای کامرس کا, لمیٹڈ کسٹمر سروسز کا. ٹھیک ہے جی. ایک اور ڈس ایڈوانٹیجز, ایک اور نقصان ای کامرس کا کہہ سکتے ہیں کہ ناٹ بینگ ایبل ٹو ٹچ اور سی. کیونکہ چیز ہمارے سامنے نہیں ہوتی, ہم اس کو چھو بھی نہیں سکتے, دیکھ سکتے ہیں صرف ہم موبائلوں میں یا لیپ ٹاپ میں یا کمپیوٹر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یار یہ چیز ہے, لیکن یار مجھے پتا تو نہیں ہے کہ یار اس کے اندر ہے کیا, کیسی چیز ہے, میں کھول کے نہیں دیکھ سکتا. نقصان ہے نا کہ بھائی میں کرنے کی ایکچولی سامنے ہے, لیکن میں چھو نہیں سکتا اس چیز کو. میں نے کوئی موبائل خریدنا ہے, میں نے کوئی فریج خریدنا ہے, تو میں اس کو چھو نہیں سکوں, میں صرف دیکھوں گا, تو گھر آئے گا تو مسئلہ ہو جائے, پھر کیا ہوگا. تو یہ نقصان. ایکسپیرینس ان ڈائریکٹلی آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے, ڈائریکٹلی آپ ایکسپیرینس نہیں کر سکتے, براہ راست اس کو ٹچ وغیرہ دیکھ نہیں سکتے. یہ نقصان ہے جی ای کامرس کا. تیسرا نقصان کہہ سکتے ہیں جی ویٹ ٹائم. یہ تو نہیں آپ نے چیز منگوا لی, آج آرڈر کر لیا, یہ نہیں کہ 1 گھنٹے بعد پہنچ گیا, یہ تو نہیں ہوتا نا. کم از کم 24 گھنٹے لگیں گے, یا 6 گھنٹے, یا اگلا دن, یہ تو ہوتا ہے. 24 گھنٹے تو لگتے ہی لگتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. تو ٹائم کا ہے مسئلہ ہو سکتا ہے, یہ نقصان ہو سکتا ہے. ویٹ ٹائم فار دا پروڈکٹ ٹو بی شپڈ ٹو دا کسٹمر ایڈریس, خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو دنیا سے کسی کونے سے چیز منگواتے ہیں. تو ظاہر بات ہے اس میں 1-2 دن تو لگ ہی جاتے ہیں, 3-4 دن لگیں گے. شپ ہے, ٹھیک ہے, آرڈر آپ کروایا, وہ بک ہوگا, شپ میں جائے گا, جہاز میں آئے گا, آپ کے شہر میں آئے گا, پھر کہیں جا کے آپ کو ڈلیور ہوگا. تو ٹائم لگے گا جی, ٹائم لگے گا. یہ تیسرا ڈس ایڈوانٹیج کہہ سکتے ہیں ای کامرس کا. ایک اور ڈس ایڈوانٹیج کہہ سکتے ہیں جی ای کامرس کا سیکیورٹی ہے. سیکیورٹی رسک ہے جی. اس میں آپ نے ٹرانزیکشن کرنی ہے, اپنا کریڈٹ کارڈ نمبر دینا ہے, دینا تو ہے, یوزر نیم وغیرہ تو دے دیا, اب چیز منگوانی ہے, کریڈٹ کارڈ نمبر دینا ہے, اپنا ATM نمبر دینا ہے, کچھ بھی دینا ہے, تو یار وہ ہیک نہ ہو جائے, کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. تو یہ ہو سکتا ہے جی نقصان. اف دا ریٹیلر سائٹ از ہیکڈ, آپ کی ویب سائٹ ہیک ہو جائے, ای کامرس کی ویب سائٹ ہیک ہو گئی ہے, اس میں جتنے بھی ٹرانزیکشن نمبرز ہیں, اس کے کارڈ نمبرز ہیں, بس وہ تو گئے نا, ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے, نقصان ہو سکتا ہے ای کامرس کا, سیکیورٹی پرابلم ہو سکتی ہے. تو یہ کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں ای کامرس کے. اب آتے ہیں جی ای کامرس کے پلیٹ فارم. ای کامرس آپ نے کام کرنا ہے, نیٹ پہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. ظاہر بات ہے کوئی ویب سائٹ وغیرہ بناؤ گے نا, ایسے تو نہیں کہ ہوا میں کام کرنا ہے. کوئی ویب سائٹ, کوئی ایپ بنائیں گے تو اس کے پلیٹ فارم کون کون سے ہیں, کہاں کہاں آپ کام کر سکتے ہیں نا. تو یہ ذرا ایک چارٹ آپ دیکھیں, یہ آپ کے سامنے چارٹ ہے. یہ پلیٹ فارم ہیں جی, وو کامرس ہے, شاپیفائی ہے, پریسٹو شاپ ہے, میجنٹو ہے, ٹھیک ہے, اوپن کارٹ ہے,
سی ایس کارٹ ہے، بگ کامرس ہے، زین کارٹ ہے، یہ مختلف ہے نا، بعض فری ہیں، بعض اس کے چارجز ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ٹرائل ورژنز آپ کو ملیں گے، کچھ ان لمیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے پورا چارٹ بتایا گیا ہے جو ای کامرس کے پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ترتیب بار بتایا کہ سب سے زیادہ جو چلتا ہے یہ وو کامرس چلتا ہے، یہ ایک پلگ ان ہے، اگر آپ نے کوئی ویب سائٹ بنانی ہے ای کامرس کی تو یہ آپ یہ چیزیں پلیٹ فارم استعمال کر سکتے ہیں، ویو کامرس، شاپیفائی وغیرہ، پریسٹو شاپ، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے سامنے پورا چارٹ بتایا گیا ہے۔ اب ایک ایک کے بارے میں پڑھتے ہیں ذرا، پلیٹ فارم کون کون سے زیادہ دنیا میں چل رہے ہیں۔ امیزون چل رہا ہے جی، ای کامرس کا بہترین پلیٹ فارم ہے، دنیا میں سب سے زیادہ ای کامرس کا ایک ویب سائٹ ہے امیزون۔ اس کے علاوہ ایک اور ہے ای بے، ای بے از آلسو اے پلیٹ فارم آف دا ای کامرس، یہ بھی ایک ویب سائٹ ہے ای کامرس کی جس میں آپ چیزیں سیل وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک ہے والمارٹ، والمارٹ بھی ای کامرس کے پلیٹ فارم ہے، یہ بھی بہترین ہے، والمارٹ مارکیٹ پلیس ہے، جس طرح امیزون ہے، ای بے ہے، اس طرح والمارٹ بھی ہے۔ اس طرح شیوے ہے، یہ بھی ایک پلیٹ فارم ہے۔ اسی طرح وے فیئر ہے، یہ بھی ایک پلیٹ فارم ہے ای کامرس کا۔ اسی طرح نیو ایگ ہے، اٹ از آلسو بگ پلیٹ فارم آف دا ای کامرس۔ اسی طرح علی بابا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح ایک دراز ہے، اسی طرح ایک ایٹسے ہے، ایٹسے، اسی طرح ایک اوور اسٹاک ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح ایک ریکوٹن ہے، ریکوٹن۔ دیز آر دا ڈفرنٹ پلیٹ فارمز آف دا ای کامرس۔ اس کے علاوہ بہت سے ہیں، یہ تو چند آپ کے سامنے مثال کے طور پر آپ کو بتائے گئے کہ اٹ از اے کامن جو جانے پہچانے پلیٹ فارم ہے ای کامرس کے، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اچھا جی، ای کامرس کے وینڈرز کون کون سے ہیں، کون کون سی کمپنیاں بناتی ہیں ای کامرس کی پلگنز یا ٹھیک ہے اس طرح کی پلگن جو ہوتے ہیں ویب سائٹ بنانے کے لیے جو پلگن استعمال کرتے ہیں، وہ کون کون سے وینڈرز ہیں۔ شاپیفائی ہے، اٹ از اے وینڈر، بگ وینڈر آف دا ای کامرس۔ اسی طرح ایک ہے وو کامرس، اٹ از آلسو اے وینڈر آف دا ای کامرس۔ اسی طرح میجنٹو ہے، اٹ از اے وینڈر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک ہے اسکوئر اسپیس ہے، یہ بھی وینڈر ہے، بہترین وینڈر ہے ای کامرس کا۔ اسی طرح ایک بگ کامرس ہے، ایک وو کامرس ہے، ایک بگ کامرس ہے، یہ بھی ایک وینڈر ہے ای کامرس کا۔ اسی طرح ایک ہے سیل فورس کامرس کلاؤڈ، جسے کہتے ہیں بزنس ٹو بزنس میں کام آتا ہے یا بزنس ٹو کسٹمر میں یا کنزیومر میں کام آتا ہے، سیل فورس کامرس کلاؤڈ، ٹھیک ہے جی، یہ بھی بہترین وینڈر ہے۔ اسی طرح ایک ہے اوریکل سوٹ کامرس، اوریکل سوٹ کامرس۔ تو یہ مختلف وینڈرز ہیں ای کامرس کے۔ تو آپ کے سامنے ای کامرس کے پلیٹ فارم ہیں اور ای کامرس کے وینڈرز ہیں۔ تو یہ ای کامرس کا چھوٹا سا ایک لیکچر تھا، ایک کنسیپٹ تھا، جس کے ذریعے آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ای کامرس کی ڈیفینیشن کیا ہے، کس مقصد کے لیے یوز ہوتا ہے، کیا کیا پلیٹ فارمز ہیں، کیا کیا اس کے وینڈرز ہیں، کتنی ٹائپس ہیں اس کی۔ تو یہ آپ نے ساروں میں ذہن میں رکھنا ہے۔